یہ بات ہے اس وقت کی جب زمین پر وحی اترا کرتی تھی اور معجزے عام تھے، اور جب انبیاء انسانوں کے درمیان چلتے پھرتے تھے، تب ایک عجیب کہانی نے جنم لیا، ایک ایسے شخص کی کہانی جو اللہ کی طرف سے دیے گئے یقین کے ساتھ سب کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا، میں تمہیں اللہ کے حکم سے جنت کی بشارت دیتا ہوں، 3 شرطیں اور 1 وعدہ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب خود ابلیس نے یہ سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شخص کو اس وعدے سے توڑ کر رہے گا۔ وہ پہلی رات آیا، ناکام رہا، دوسری رات آیا، ناکام رہا، تیسری رات آیا تو کیا ہوا؟ یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی کہانی ہے، وہ عظیم ہستی جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کردہ 25 انبیاء میں شامل کیا ہے، لیکن بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے حوالے سے علماء میں بہت مختلف رائے ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ اللہ کے نبی تھے، جبکہ بہت سے علماء کے نزدیک آپ ایک انتہائی نیک اور صالح انسان تھے۔ ذوالکفل دراصل ان کا اصل نام نہیں تھا، بلکہ ایک لقب ہے جس کا مطلب ہے ذمہ داری اٹھانے والا یا کفایت کرنے والا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کا وقت اور جگہ جاننا ضروری ہے۔ ہم انسانی تاریخ کے ایک انتہائی شاندار دور میں ہیں۔ نبیوں کا دور ایک ایسا دور جب آسمان زمین کے قریب تھا، وہ وقت جب وحی نازل ہوتی تھی، جب معجزے کھلی آنکھوں سے دیکھے جاتے تھے، اور اس دور میں ایک نبی تھے جن کا نام حضرت الیسع علیہ السلام تھا، جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی قوم ان سے محبت کرتی تھی، اور جب تک وہ ان کے درمیان تھے لوگ حق کے راستے پر چلتے رہے، لیکن ہر نبی کو آ کر جانا ہوتا ہے اور ہر ابھرتے سورج کو ڈوبنا ہوتا ہے۔ جب حضرت الیسع علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ انہیں اپنے پاس بلانے والا ہے تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک مومن قوم چھوڑی، لیکن وہ اپنے باپ کے موت کے بعد یتیموں کی طرح تھے۔ انہیں ایک رہنما کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی جو ان میں ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ انہیں ذوالکفل کی ضرورت تھی۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم کے ایک بزرگ بادشاہ نے جامع مسجد میں سب کو جمع کیا۔ یہ بادشاہ ایک نیک انسان تھا، لیکن بڑھاپے نے اس کی کمر جھکا دی تھی۔ اس کے بال برف کی طرح سفید تھے، چلتے پھرتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی ایمان کی نور سے چمکتی تھی۔ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہوا، دل ہی دل میں یہ جانتے ہوئے کہ شاید اس کی آخری تقریر ہے۔ اس نے دیر تک اس کی طرف دیکھا، پھر اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز میں کہا، اے میری قوم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا جو آپ کا حق ہے۔ ہمارے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن حق کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور جو ہمارے بعد اس حق کو اٹھائے گا اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، ایک گہرا سانس لیا اور بولا، تم میں سے کون ان 3 چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہے؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوری مسجد پر خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ باہر بچوں کی آوازیں بھی دور سے محسوس ہونے لگی۔ 3 شرطیں، ہر روز بلا ناگا دن بھر کا روزہ، ہر رات فجر کی اذان تک عبادت، اور فیصلہ کرتے وقت کبھی غصہ نہ کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مردوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک آدمی نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور سرگوشی میں اپنے پڑوسی سے کہا، ہر دن کا روزہ اور ہر رات کی عبادت، تو پھر سوئے گا کب؟ دوسرے نے کہا، اور فیصلہ کرتے وقت غصہ نہ کرنا، میں تو اپنے بچوں پر بھی غصہ کر جاتا ہوں۔ کچھ بوڑھوں نے اپنے سر جھکا لیا اور کچھ نوجوانوں نے